اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما الم تر الى الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفى به اثما مبینا۔ یہ سورہ نساء کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ پچھلی آیتوں میں یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی خسیس اور ذلیل حرکتوں کا ذکر تھا کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس طرح سے گستاخی کیا کرتے تھے اور کیسی ذلیل حرکتیں کیا کرتے تھے۔ پھر ان کے اوپر لعنت کی بات بھی کی گئی اور یہ بھی کہا گیا بہت تھوڑے یہودیوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ جو آیتیں پڑھی گئیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دی ہے کہ ایمان قبول کرو۔ ایمان قبول نہ کرنے کے نتیجے میں وعید سنائی ہے، دھمکی دی ہے کہ کہیں وہ دن آ جائے کہ تمہاری شکلیں بدل دی جائیں اور تمہارے اوپر اسی طرح لعنت برسائی جائے جس طرح سے اس سے پہلے اہل سبت ہفتے کے دن جن کو شکار سے منع کیا گیا تھا، کاروبار کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ہفتے کے دن ہیلے بہانے کر کے حرام کو حلال کر کے ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو ان کے اوپر جس طرح لعنت برسی اسی طرح کہیں تم پر بھی لعنت نہ برسے۔ جس طرح ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں اسی طرح کہیں تمہاری بھی شکلیں نہیں بگاڑ دی جائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ جنہیں کتاب تورات اور انجیل دی گئی تھی۔ فرمایا اے اہل کتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان قبول کرو، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید۔ فرمایا مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ مطلب قرآن مجید تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے، ایسا نہیں کہ قرآن مجید کوئی اور بات بولتا ہے، تورات و انجیل کوئی اور بات بولتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا قرآن مجید بھی وہی بات کرتا ہے جو تورات و انجیل بات کرتا ہے، تو تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تو پھر ماننے میں کیوں پیچھے ہٹ رہے؟ بات سمجھ، اگر تردید کرتے تو تم بول سکتے تھے ہماری کتاب میں تو ایسا ہے، اور تم لوگ تو دوسری ہی بات بولتے، اس لیے ہم نہیں تو ایک ماننے والی بات ہے۔ یہ تو قرآن مجید وہی بات کرتا ہے جو تورات و انجیل، تو مصدقا لما معکم، تو ایسی کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کی، یعنی قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید مصدقا لما معکم تمہارے پاس جو تورات و انجیل ہے اس کی تصدیق کرنے والا۔ فرمایا من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے تم ایمان قبول کر لو کہ تمہارے چہروں کو مٹا دیا جائے، تمہارے شکلیں ہی بگاڑ دی جائیں۔ اس دن آنے سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے ایمان قبول کر لو۔ فنردها علی ادبارها، پھر ان چہروں کو ہم پشت کی طرف پھیر دیں، اس طرح شکل کو بگاڑ دیا جائے، اس شکل بگڑنے سے پہلے کیا ہو جاؤ، سدھر جاؤ، ایمان قبول کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہی سنائی۔ یہ جو چہروں کو پشت کی طرف پھیرنا ہے، اس کے 2 مطلب مفسرین اکرام نے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ پچھلا جو حصہ ہوتا ہے سر کا، اسی طرح سامنے کا حصہ بھی بنا دیا جائے،
جس طرح پیچھے کے حصے میں ناک نہیں، کان نہیں، آنکھ نہیں، منہ نہیں، وغیرہ وغیرہ نہیں، سب کو ایسے ہی بنا دیا جائے، پچھلے کے حصے کو ایسا سامنے. اسی طرح ایک معنی یہ ہے کہ یہ سب کو کاٹ دیا جائے، جیسے پیچھے کا حصہ ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی سر ہے، بالکل اسی طرح سامنے کا حصہ بھی بنا دیا جائے. تو اس طرح شکل بگڑنے سے پہلے ہم تمہاری شکلوں کو بگاڑ دیں، اس سے پہلے کیا کر لو؟ قبول کر لو ایمان. فرمایا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا یہ کہ ہم لعنت برسائیں ان لوگوں پر جس طرح اس سے پہلے ہم نے اصحاب السبت پر لعنت برسائی. اصحاب السبت، سب سے مراد ہفتہ، سنیچر، سیٹرڈے. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں نا، تو ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی شکار کرنے سے اور اسی طرح کاروبار کرنے سے منع کیا تھا. ہفتے کا دن عبادت کا دن، اس دن تمہارے کو کاروبار. یہ تو اللہ کا کرم ہے. امت محمدیہ کے لیے جمعہ کا دن اتنا اہم دن ہونے کے باوجود بھی کاروبار کی اللہ نے اجازت دی. جیسے اذان ہو جائے جمعہ کی تو کاروبار چھوڑ دو، یہ کہا گیا. یہ تو اللہ کا کرم ہے. لیکن ان لوگوں کو ہفتے کے دن کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں. ہفتے کا دن ریزرو، اس کے لیے عبادت کے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہیلے بہانے کر کے ہفتے کے دن بھی شکار انہوں نے کیا، اور کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گنہگار نہیں بولتے تھے. نہیں، وہ ہم لوگ نے کب کیا؟ ہم نے تو اتوار کے دن کیا. ہفتے کے دن تو صرف ہم نے بس نالے کھودے، بس اتنا ہی، پکڑا نہیں. سمجھانے والے سمجھائے، پھر بھی سمجھے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کی شہروں کو کیا بنایا؟ بندر بنا دیا، بندر. اور اسی طرح بنی اسرائیل میں ایسے نافرمان بھی گزرے جن کے چہروں کو اللہ نے خنزیر بنا دیا. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، قرآن کریم میں بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو خنزیر بنا دیا. نوجوان جو تھے ان کو بندر بنایا، اور جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنایا. سمجھ رہے؟ بوڑھے لوگوں کو خنزیر بنایا. تو فرمایا قرآن کریم پر ایمان لاؤ قبل اس کے کہ تمہاری شکل کو کیا کر دیا جائے؟ بگاڑ دیا جائے. اور قبل اس کے کہ تمہارے اوپر بھی ویسی لعنت اللہ برسائے جس طرح سے اصحاب السبت پر اللہ نے لعنت برسائی. تو اس دن آنے سے پہلے ایمان قبول کرو. ایسا ہوا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آپ کی امت میں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں کریں گے؟ بیک وقت سب کے شکل کو اس طرح سے اس سے پہلے کبھی کسی اکا دکا واقعہ ایسا پیش آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ خنزیر بنا دیا، کتا بنا دیا، بندر بنا دیا. اگر ظاہر میں نہ بھی بنا دیا جائے، باطنی طور پہ بن جاتے ہیں. باطنی طور پہ سمجھ رہے؟ جو خنزیر کرنے کا کام ہے وہ کام کون کرتے؟ ایسے نالائق لوگ کرتے. جو بندر کرنے کا کام ہے نا، یہ لوگ کرتے. بندر کا کام کیا؟ نقل کرنا. اللہ حفاظت فرمائے. آج ہم لوگوں کے اندر بھی نقل اتارنے کا بہت شوق ہے. کن کا نقل؟ یہودیوں کا، نصرانیوں کا. تو آج ظاہری طور پہ ہم انسانی ہیں، لیکن نقل کرنے میں بندر سے کم نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یہ لوگ نالائق، یہ خنزیر کھاتے ہیں، سور کھاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے سور کھانے والوں کے اندر سور جیسی عادت آئے گی نا، بے حیائی، بے شرمی، ننگاپن. ان کے لیے کپڑا بھی کیا بن جاتا ہے؟ بوجھ بن جاتا ہے. اگر آپ پوچھیں گے نا ایسا ہوا کیا؟ ہوا ہے باطنی طور پہ سب ایسے ہی ہیں. جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے نا وہ لوگ باطنی طور پر ایسے ہی ہیں. ظاہری طور پر میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی، آپ کا صدقہ. آپ کا صدقہ کا مطلب سمجھ رہے؟ آپ کی امت میں پیدا ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک احسان کیا. آپ کی امت میں اللہ نے ہمارے کو پیدا کیا. پچھلی امت میں پیدا ہوتے نا، اللہ کی حفاظت فرمائے، ایسے ہو جاتے اصحاب السبت کے جیسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب آخری زمانے میں کچھ واقعات ایسے پیش آئیں گے کہ ان کے چہروں کو کیا کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ بدل دیں گے. ایک ساتھ سب کا نہیں ہوا تو بھی اکا دکا واقعہ ایسا پیش آئے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کر دیا. اس لیے کبھی کبھی ہم لوگوں کو ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، اکا دکا واقعہ، مجموعی طور پہ نہیں.
لیکن آخری زمانے میں ہو بھی سکتا ہے۔ فرمایا کما لعنا اصحاب، فرمایا وکان امر اللہ مفعولا، پہلے تو وہی سنائے اور آگے فرمایا اللہ کا حکم ہو کر کے رہے گا۔ ہاں، اللہ جو بولتے ہیں یا جو کہتے ہیں وہ ہو کر کے رہتا ہے، امر کی دیری ہے، امر کا معنی حکم، وکان امر اللہ، اللہ کا حکم ہو کر کے رہے گا۔ ہاں، حکم کی دیر ہے، بس حکم کرتے ہی شکل بدلنے کے لیے بڑی بڑی مشنری کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے بگاڑنے کا، ابھی بگاڑنے کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے نا۔ اب لڑکے کو اللہ پیدا کیا، اللہ کا کرم ہے، اور لڑکی بننا چاہتا ہے نالائق، اس کے لیے سرجری ہے، فلائیں نہیں، لڑکی لڑکا بننا چاہتی ہے، لڑکا لڑکی بننا چاہتا ہے۔ اور کچھ یوروپ میں ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے جو کتا بننا چاہتے ہیں، ہاں احتجاج کر رہے ہیں ہمیں کتا بننے کی اجازت دی جائے۔ دیکھو گر گئے تو انسان کیسا گر جاتا ہے، قرآن کریم نے اسی لیے کہا اولئک کالانعام، ایمان والے نہیں نا، وہ جانور ہیں، جانوروں کی طرح، بل ہم اشد، بلکہ اس سے بھی، بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکل بدلنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں، وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا حکم ہو کر کے رہے گا، بس امر کی دیر ہے، کن ارادے کی دیر ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل کتاب بولتے اور اپنے آپ کو بہت اللہ کا محبوب، نبیوں کے خاندان والے، نہ جانے کیا کیا ان کے دعوے تھے، لیکن کرتے تھے کیا؟ شرک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کہا کہ قانونی بتا دیا، ضابطہ بتا دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سن لو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، لا یغفر ان یشرک بہ، اس بات کو اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ باقی سب گناہ کو چاہے تو اللہ کیا کر سکتے ہیں؟ معاف کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ مطلب کیا؟ یعنی کوئی آدمی شرک کی حالت میں مر گیا، شرک کرتے کرتے ہی مر گیا، اس کی کبھی مغفرت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوتی، دعا بھی نہیں کر سکتے اس کے لیے، اے اللہ اسے جنت عطا فرما۔ ہاں، نے دیکھا ہے شرک کیا ہے، جیسا کہ کافر لوگ، مشرک لوگ کرتے ہیں، عقیدہ ہی بگڑا، سمجھا؟ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے، باقی سب گناہ اللہ چاہے تو سزا دے کر معاف کر دیں یا بغیر سزا کے معاف کر دیں، ہو سکتا ہے، اللہ کی مہربانی۔ شرک کو اللہ تعالیٰ سزا دے کے بھی معاف نہیں کرے گا، چلو 100 سال اس نے شرک کیا تھا، 100 سال جہنم میں رہا، سزا تو مل گئی نا 100 سال کی، چلو دوسرے 200 سال کے بعد میں چلو اس کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کبھی بھی اللہ معاف نہیں کریں گے، سمجھ رہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ یہ کیا ناانصافی ہو گئی نا نہیں بولنے کا کہ ہم نے تو صرف 60 سال شرک کیا ہے، یہ کیا بات ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے ہم کو جہنم میں جلا نا، ناانصافی نہیں۔ اگر تمہارے دل میں یہ بات ہوتی، بلکہ ہوتی ہے زندگی بھر، کیا بولتے؟ زندگی بھر میں ایسا، زندگی بھر، زندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں کروڑ سال بھی دیتے تو تم کروڑ سال بھی کرتے تھے کہ نہیں شرک؟ اب بھگت تو ناانصافی کچھ نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتے، تو ہمیشہ کے لیے کیا رہے گا؟ وہ جہنم میں رہے گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، عقل قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ کی بات ہے کہ کبھی اللہ معاف نہیں کرے۔ باقی گناہ چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، کفر شرک کے علاوہ باقی گناہ معاف کر سکتے ہیں، سزا دے کر چلو 1000 سال تک جہنم میں رہے، ایک دم کلین ہو گئے، بعد میں جنت میں۔ ایسے گنہگار مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ، ہمیں اللہ تعالیٰ سزا سے بچائے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے سزا بھگتنے کی، لیکن ہے یہ ضابطہ کہ کچھ لوگوں کو بغیر سزا کے اللہ معاف کریں گے، کچھ لوگوں کو سزا دے کر معاف کریں گے۔ تو یہ کس کے لیے؟ ایمان والے کے لیے، توحید پرستوں کے لیے، سمجھ رہے؟ جن کے پاس توحید نہیں، ایمان نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسے ہی رہے گے جہنم۔ فرمایا ومن یشرک ہاں، مرنے سے پہلے توبہ کیے معاف، توبہ میں سب گناہ معاف ہوتا ہے، بڑے سے بڑا کفر بھی، شرک بھی معاف ہوتا ہے۔ یہ کب ہے؟ مرنا، شرک کی حالت میں مرا تو معاف نہیں، باقی گناہ کرتے کرتے مرا، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ فرمایا ومن یشرک باللہ،
جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد افترا اسما عظیما، اس نے تو بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، بہت بڑا گناہ، اس سے بڑے گناہ کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عظیما فرمائے، اس سے پہلے آپ نے سورہ لقمان میں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں بھی کہا اللہ نے فقد افترا اسما عظیما، اسم کہتے ہیں گناہ، ایک ہے اسم سین سے، اسے نام یہ ساتھ ہے اسمن عظیم، اسم مبینہ، اسمن عظیمہ، اسم حمزہ سا میم کا معنی گناہ، فرمایا عظیمہ، بہت بڑا گناہ اس نے کیا۔ آگے پھر یہودیوں اور نصرانیوں کے غلط سلط دعووں کی اللہ نے تردید کی ہے، اسے بھی سن لے۔ کیا وہ دعویٰ دیکھو، کرتے تھے الٹے سیدھا حرکتیں، شرک بھی کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے، کبھی اللہ ہی بول دیتے، کبھی اس طرح۔ یہ یہودی بھی ایسی، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے اور نبیوں کو قتل بھی کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اس کے باوجود بھی بولتے تھے کہ ہم لوگ نبیوں کے خاندان کے ہیں، ہمارا خاندان بہت اونچا ہے، بنی اسرائیل۔ اسرائیل کس کا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے کہ ہم یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے، بہت اونچے خاندان کے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وأحبہ، اور اللہ کے محبوب ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ یہودی اور نصرانی دونوں کا دعویٰ ہے جنت میں صرف وہی جائیں گے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی، یہ ایک دوسرے کے اوپر یہ کرتے تھے، الزام لگاتے تھے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، یہودی۔ نصرانی بولتے تھے جنت میں صرف نصرانی جائیں گے، دونوں کا دعویٰ۔ اور کہتے کہ ہم لوگ، ہمارے اوپر عذاب بھی نہیں آئے گا الا ایاما معدودات، مگر تھوڑے دن، جتنے دن ہمارے باپ داداؤں نے وہ بچڑے کی پوجا کی تھی نا، اتنے ہی دن، اس کے بعد سیدھا اگر سزا ملی تو اتنا، نہیں تو سزا نہیں، مرتے ہی سیدھا کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعوے کی تردید کر رہے، بھانڈا پھوڑ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے دیکھا، یعنی مطلب آپ کو معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو پاک صاف بتاتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے فلاں ہیں، ہم فلاں بڑے خاندان کے ہیں، ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، اپنے آپ کو بہت پاکیزہ صاف ستھرا سمجھتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں پاک صاف کرتے ہیں۔ سورہ نجم میں بھی ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو زیادہ پاک صاف مت کرو، اپنے آپ کی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ هو عالم بمن اتقى، وہ اللہ ہے نا، جانتا ہے کون کتنا پانی میں، کون پیور ہے، کون ڈپلیکیٹ ہے، کون کتنا متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ تعریف کے قابل صرف اللہ ہے، تعریف کے قابل باقی ہوندے سیدھے جو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں نا، بس اس میں خود غرضی ہوتی ہے اور کچھ نہیں، اس میں غرض ہوتے ہے اور کچھ۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، ابھی پرسوں حدیث میں سنا نہیں، تعریف کس کی بھی، ایک آدمی تعریف کیا تو کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا تم جانتے اتنا بولو، لے اوپر نیچے کر رہے، اپنے آپ کی بھی تعریف نہیں کرنا اور دوسروں کی بھی تعریف صرف اس حد تک کرنا جتنا علم ہے۔ انبیاء کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تو معصوم ہوتے ہیں، فرشتوں کی تعریف کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور صحابہ کی بھی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ نے خود ہی تعریف کر دی ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ، اس میں شک ہے؟ صحابہ کے بارے میں جو تعریف اللہ نے کی ہے، شک ہے؟ باقی لوگوں کے بارے میں اتنا بھی تعریف کرنا، جتنا معلوم ہے اتنا بولو، بات الگ ہے۔
تو فرمایا یہ لوگ اپنے آپ کی تعریف کرتے تھے. اللہ نے فرمایا اللہ جس کو چاہتے کیا کرتے؟ تزکیہ کرتے. باقی تم تو تزکیے کے قابل نہیں، لائق نہیں، کیونکہ تم لوگ تو شرک کرتے ہو اور اپنے آپ کو پاک صاف بتاتے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یظلمون فتیلا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ظلم ذرا برابر بھی نہیں. فتیلا کے معنی دھاگا، پتلے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. سنو انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب. دیکھو نا ان کا جو دعویٰ ہے نا. ابھی آپ بولیں گے اللہ نے کوئی تردید نہیں کی. یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اللہ نے تردید نہیں کی، بس اتنا کہا کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں پاک صاف کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ان کا جو دعویٰ ہے نا یہ خود ہی ان کے دعوے کی تردید کرنے والا ہے. کیسے؟ یہ خود شرک کر کے اپنے آپ کو محبوب بولتے ہیں. سمجھ رہے؟ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب. ذرا دیکھو تو کس طرح سے یہ اللہ پر جھوٹ بولتے. یعنی ان کا دعویٰ خود ہی بتاتا ہے کہ یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں. یہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بولتے ہیں، اسی اللہ کے ساتھ یہ شریک بھی ٹھہراتے ہیں دوسروں کو. وکفا بھی اسم مبینہ. کھلے کھلے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے. یہ کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، یہ بات کافی ہے ان کے دعوے کی تردید کے لیے. اب میں بولوں کہ میں بہت بڑا مسلمان ہوں، نماز نہیں پڑھتا، میں پکا سچا مسلمان ہوں بولتا ہوں اور میری زندگی میں نماز نہیں ہے، تو یہ میرا دعویٰ خود ہی بتاتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، کیونکہ پکا سچا مسلمان ہونے کے لیے نماز ضروری ہے. اسی طرح میں شرک کر رہا ہوں، مزاروں پہ جا کر کے سجدہ کرتا، طواف کرتا ہوں، وہاں مانگتا ہوں اور میں بولتا ہوں میں مسلمان ہوں. اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان میں، اسلام میں یہ جائز ہے؟ نہیں سمجھے؟ آج ہم لوگوں کے اندر بھی یہ بیماری آ گئی. اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے گھر میں پیدا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، نام ہمارا مسلمان، تو ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. سچی بولو، ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن نے بتایا ہے نا کہ ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے، باقی کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو اپنے پراپرٹی سمجھ لیا ہم لوگوں نے کہ ایمان والے ہیں ہم لوگ، اس لیے ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. چاہے ہم لوگ بھی ویسے ہی کام کریں جو یہود و نصارہ کر رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے کہ صرف نام رکھ لیں کوئی جنت میں جائے گا نہیں. بات بولتے اس رشتہ داری بولنے کی چیز اسلام میں نہیں ہے نا. ابھی دیکھو ایک سید کے گھر میں پیدا ہوا نا، سید رہتا ہے، اسے کہ ابھی بنانے کی ضرورت نہیں. سید آپ پٹھان کے ہیں تو آپ پٹھان ہی رہیں گے، آپ شیخ ہیں آپ شیخ ہی رہیں گے نہیں. لیکن مسلمان باپ کے آپ بیٹے ہیں تو مسلمان ہی رہیں گے. اس کے بارے میں کوئی سمجھ رہے؟ یہ خاندانی چیز ہے، یہ خاندانی چیز ہے. جیسے خون ایک دوسرے کے اندر، انہیں سید کا بیٹا انہیں سید، انہیں پوترا ہے سید کا انہیں بھی سید. ایسے مسلمان کا بیٹا مسلمان، مسلمان کا بیٹا پوتا مسلمان، ایسا کچھ ہے کیا؟ نہیں ہے. اسلام کے لیے، ایمان کے لیے قربانی دینا پڑے گا. جو نیم ہیں، جو ضابطے ہیں، جو قانون ہے، اس کے حساب سے چلنا پڑے گا، تب جا کر وہ مسلمان ہوگا. نہیں میں تنگل ہوں، میں فلاں سید ہوں، میں فلاں ہوں، چاہے میرے زندگی میں شرک رہے کہ میں صرف تنگل ہونے کی وجہ سے یا سید ہونے کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. تو سب سے بڑے تنگل تو ابو جہل ہے. سب سے بڑا تنگل کیا بولنے کا اس کو؟ نہیں سچی بول، انہیں نہیں ہے، سید نہیں ہے، ابو طالب نہیں ہے، ابو لہب نہیں ہے، بڑے بڑے تنگل. لیکن ایمان نہیں، شرک کیا ان لوگوں نے، گئے جہنم میں. شک ہے؟ تبت یدا ابی لہب، قرآن کہتا ہے ہلاک ہوا ابو لہب. خاندان مسلمان کا، خاندان خاندانی کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. انظر ذرا دیکھو تو کس طرح سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ ان کا دعویٰ خود ہی کیا ہے، ان کے جھوٹا ہونے کے لیے دلیل ہے، الگ سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بیماری اللہ تعالیٰ ان کی بیان کر رہے ہیں، اس لیے یہ بیماری ہمارے اندر نہ آئے، اس لیے بیان کر رہے ہیں. ورنہ دوسروں کی غیبت اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ بولیں گے کیا ضرورت ہے دوسروں کے بارے میں بولنے. دوسروں کی بیماری تمہارے اندر بھی آ سکتی ہے، اس لیے پہلے الرٹ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں. تم ایسے مت بنو، تم شرک مت کرو، تم خاندان کے اس پر بھروسے میں مت رہو. ایمان کے لیے، اسلام کے لیے جدوجہد ضروری ہے. ٹھیک ہے، خیر اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق